أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين أما بعد. آج کے سیشن میں معاشرے کی ایک بہت بڑی مشکل اور ہر شخص سے سرزد ہونے والی ایک غلطی، جس کا بڑے سختی سے قرآن مجید نے بھی اشارہ کیا ہے اور منع کیا ہے، وہ فرمان اور وہ حکمت جناب امیر علیہ السلام اپنے لفظوں میں بیان فرما رہے ہیں، اور اس کو کہتے ہیں سوء ظن، دوسروں پر بدگمانی۔ کلمہ نمبر 360 میں جناب امیر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب تک کسی کی زبان سے نکلے ہوئے کسی لفظ کا آپ کوئی احتمال دے سکتے ہیں تو اس کو حسن ظن اور اس کو اچھائی کی طرف مائل کیجئے اور اچھائی پر حمل کیجئے، اس کا غلط مطلب نہیں نکالیے۔ ہمارے یہاں اکثر یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے ذہن سے سوچتے ہیں، اور پھر چونکہ اپنے ذہن میں فطور ہوتا ہے تو دوسروں کی بات کو بھی ہم اسی وزن سے پرکھتے ہیں۔ امام کے الفاظ سماعت فرما لیجئے۔ امام فرماتے ہیں کسی کے منہ سے نکلنے والی بات میں اگر اچھائی کا پہلو نکل سکتا ہے تو اس کے بارے میں بدگمانی نہ کرو۔ وَأَنْتَ تَجِدُ لَهُ فِي خَيْرًا، اس میں اچھائی کا کوئی پہلو نکال سکتے ہو، بلکہ بعض حدیث میں یہ ہے کہ 70 پہلو اگر نکل سکتے ہیں تو آپ ان کو نکالو، آپ بدگمانی نہ کرو۔ لیکن ہمارے معاشرے میں کیا صورتحال ہے؟ ہم زبردستی ڈھونڈتے ہیں کہ نہیں، اس نے یہ بات ایسے کہی ہوگی اور ایسے کی ہوگی۔ پہلے تو یہ ہے کہ اگر کسی نے بات ایسے کی ہے اور آپ کو وہ بات اچھی نہیں لگی، کسی مناسب وقت پہ اس کو کہہ دیجئے کہ محترم، آپ کا میں بہت احترام کرتا ہوں مثلا، لیکن آپ نے اس دن بات کی ہے تو مجھے سمجھ نہیں آئی۔ اب سمجھ نہیں آئی سے کہیں گے تو وہ خود متوجہ ہو جائے گا، اگر اس نے غلطی کی ہے تو وہ اس کی معاف کر دے گا اور معافی مانگ لے گا، اور اگر نہیں تو پھر آئندہ احتیاط کرے گا۔ لہذا دوسروں کی باتوں میں جس حد تک اچھائی کا پہلو نکل سکتا ہے وہ اچھائی کا پہلو نکالیے، اور یہ ہے امیر المومنین کی تعلیمات۔ اور میں بار بار ان چیزوں کو عرض کر رہا ہوں کہ بالخصوص میاں بیوی کے آج کل کے زمانہ جو ہے، وہ میں نے بعض ایسے افراد بھی دیکھے 50 سال ایک ساتھ زندگی گزاری اور ساری زندگی ایک دوسرے کے عیب ہی تلاش کرتے رہے، اور پھر یعنی ایسے افراد بھی میں نے دیکھے ہیں کہ پھر آخری زندگی ان میں جدائیاں ہو گئی ہیں۔ تو یہ اس میں بہت بڑا حصہ اس کا سوء ظن کا ہے، بری سوچ۔ بہت سارے واقعات اب ذہن میں آ رہے ہیں، لوگ ایک دوسرے کی باتیں، جس کو چغل خوری کہتے ہیں، اس پہ بھی جناب امیر علیہ السلام نے بہت مذمت کی، اور کبھی عرض کروں گا۔ لوگوں کا کام ہوتا ہے چغل خوری، وہ فلاں نے آپ کا یہ غلطی کی ہے، کبھی مزاح کے انداز میں اور کبھی اس کو دوستانہ انداز میں، تو آپ کسی کی چغل خوری میں نہ آئیے۔ جو آپ کے سامنے کسی کی بری بات کر سکتا ہے وہ آپ کی بری بات دوسرے کے سامنے یقیناً کرتا ہوگا، لہذا سوء ظن سے بچیے۔ اور جناب امیر علیہ السلام نے خطبۃ المتقین میں متقیوں کی ایک صفت یہ بیان کی ہے کہ وہ اپنے آپ کو متہم کرتے ہیں لیکن کسی کو متہم نہیں کرتے۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ مجھ سے یہ غلطی ہو گئی ہوگی، میں نے یہ سمجھا ہوگا۔ اب دیکھیے خطبۃ المتقین ہے، امام فرماتے ہیں فَهُمْ لِأَنفُسِهِمْ مُتَّهِمُونَ، وہ اپنے نفسوں پر کوتاہیوں کا الزام رکھتے ہیں، وَمِنْ أَعْمَالِهِمْ مُشْفِقُونَ، اور اپنے اعمال کے بارے میں ان کو فکر رہتی ہے کہ میرے عمل کا کیا ہوگا، میرا عمل قبول ہوگا یا نہیں، میرے عمل میں کہیں ریا تو نہیں ہے، میرے عمل میں کہیں دکھلاوا تو نہیں ہے، میرا عمل کہیں آخر تک کا میرا ساتھ چھوڑ تو نہیں جائے گا، میرے عمل یہ ضائع تو نہیں ہو جائیں گے۔ وہ اپنے آپ کو اور اپنی کوتاہیوں کو دیکھتا ہے، دوسروں کی اچھائیوں کو دیکھتا ہے۔ لہٰذا دوسروں کے بارے میں سوء ظن رکھنے کے بجائے یہ ہے کہ اپنے متعلق جو ہے وہ فکر کیجئے۔ اور متقی کا یہ ہے کہ جب کوئی اس کی صفت کرتا ہے، اس کی تعریف کرتا ہے، تو وہ بھی لرز جاتا ہے اس حوالے سے کہ پتہ نہیں میں اس کے کہے ہوئے الفاظ پر پورا اترتا ہوں یا نہیں۔ بہرحال سوء ظن یہ ہے کہ دوسرے کی ہر بات کا غلط پہلو نکالنا۔ امیر المومنین کا یہ فرمان
کہ آپ کوشش کیجئے ہر شخص کی ہر بات کا اچھا پہلو نکالیں۔ پروردگار توفیق دے اور ہماری زندگیاں فرامین ائمہ، فرامین قرآن کے مطابق گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔